تکبیر تحریمہ، قیام اور قرات کے حوالے سے چند ایک باتوں کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ قرات کے ضمن میں ہم نے کل جو مسئلہ سمجھا کہ ہمارے نزدیک مطلقاً قرات فرض ہے، جبکہ دوسرے احباب یہ کہتے ہیں کہ فاتحہ کا پڑھنا ہر حال میں فرض ہے۔ ہمارے نزدیک کیا ہے؟ مطلقاً قرات فرض ہے، اور اس میں یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ قرآن کا کچھ حصہ ملایا جائے۔ اسی سے اگلا مسئلہ کہ امام کے پیچھے قرات کرنے کے حوالے سے، قرات خلف الامام۔ یاد رہے میں یہ بات بہت واضح طور پر ہر بار کہا کرتا ہوں اور پھر اس کو دہرا دوں، یہاں مسئلہ غلط اور صحیح کا نہیں ہے، یہاں مسئلہ راجح مرجوح کا ہے کہ ترجیح کس بات کو ہے اور افضلیت کا معاملہ کس بات کے اوپر ہے۔ دیکھیں، ہمارے لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ یہاں دو ہی باتیں ہوں گی، یا صحیح ہوگا یا غلط ہوگا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ فقہ کے معاملے میں، دین کے معاملات میں یہاں صحیح اور غلط سے آگے چل کر ایک بات ہوتی ہے کہ افضل کیا ہے، راجح کیا ہے، مرجوح کیا ہے، ترجیح کس بات کو ہے۔ مثلا نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اپنے اصحاب کو حکم دیا کہ بنو قریظہ ایک محلہ ہے، قبیلہ ہے، وہاں بنو قریظہ ہم سب نے پہنچنا ہے، اور حکم دیا لا یصلین العصر الا فی بنی قریظہ او کما قال، کہ عصر کی نماز سب نے بنو قریظہ کے محلے میں پڑھنی ہے۔ عصر کی نماز کہاں پڑھنی ہے؟ بنو قریظہ میں۔ اب یہاں ہوا کیا کہ ایک جماعت نے راستے میں عصر کا وقت ہوا تو انہوں نے عصر کی نماز پڑھ لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مقصد اور مطلب یہ تھا کہ عصر سے پہلے پہلے بنو قریظہ میں پہنچ جاؤ۔ بات کی سمجھ آ رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ عصر سے پہلے پہلے بنو قریظہ پہنچ جاؤ، ہم لیٹ ہو گئے لہٰذا ہم نماز راستے میں ادا کریں گے۔ دوسری جماعت نے کہا کہ ہم نے عصر بنو قریظہ میں ہی پڑھنی ہے چاہے جب بھی پہنچے، تو دوسری جماعت نے عصر بنو قریظہ میں جا کے ادا کی۔ جماعت سے مراد یہ تھا کہ صحابہ کرام تھے، لیکن ان کے دو گروہ ہو گئے، ایک نے راستے میں پڑھ لی اور ایک نے بنو قریظہ میں پڑھی جا کے۔ اب ان دونوں میں سے صحیح کون ہے، غلط کون ہے؟ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بات پہنچی تو آپ نے کسی کو بھی کچھ نہیں فرمایا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے اپنے فہم کے مطابق، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق تشریح اور تعبیر ائمہ محدثین سے لیتا ہے۔ تو یہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ احناف کے نزدیک امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی، لیکن احناف کا یہ ذاتی مسئلہ نہیں ہے، احناف کا یہ گھر کا بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے پاس جو دلائل ہیں ان دلائل کو یاد رکھنا یہ آپ احباب کی ذمہ داری ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ جل وعلا کا فرمان ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس کے لیے اس کو غور سے سنو اور خاموشی اختیار کرو۔ دو باتوں کا حکم دیا، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، ایک تو خاموشی اختیار کرو اور اس کو غور سے سنو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس آیت کی تفسیر میں سب سے پہلے تفسیر طبری، جو تمام مفسرین اور تمام تفاسیر کی جامع تفسیر یا تمام تفاسیر کی امہات، تو تفسیر اسے کہا جاتا ہے کہ تمام تفسیروں کی ماں، یعنی سب سے آخر میں سب سے پیچھے جو ہے یہی ایک تفسیر آتی ہے کہ جتنے بھی مفسرین ہیں جب بھی ذکر کرتے ہیں تو تفسیر طبری کا حوالہ دینا لازمی سمجھتے ہیں۔ امام طبری کا جو سن وفات ہے وہ 310 ہجری ہے۔ اب امام طبری نے لکھا کہ
بشیر بن جابر کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اب اس آیت کی تفسیر جب سب سے پہلے تفسیر طبری میں بیان ہوئی، اس میں بھی یہی بیان ہوا کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی۔ اس آیت کا تعلق امام کے پیچھے قرات کرنے سے، اس آیت کا تعلق کہاں ہے؟ امام کے پیچھے قرات کرنے کے حوالے سے ہے، مطلقاً بھی ہے۔ یہ تفسیر طبری آپ کے سامنے ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری تفسیر روح المعانی، سن وفات 1270 ہجری، علامہ آلوسی حضرت مجاہد سے بیان کرتے ہیں قرأ رجل من الانصار، کہ ایک شخص انصار میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کر رہے تھے اور وہ نماز میں قرات کر رہے تھے، تب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی۔ امام ابن جریر نے اور دیگر تمام مفسرین نے نقل کیا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کر رہے تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ امام کے پیچھے قرات کرتے ہیں، تو آپ نے جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا تم سمجھتے نہیں ہو اس بات کو؟ کیا تمہیں اس بات کی عقل نہیں ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی اختیار کیا کرو جیسے اللہ تعالیٰ جل وعلا نے حکم دیا ہے؟ یہ بات کس نے بیان کی؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور پھر ایک اور روایت جو آگے ہم چل کے اس کا پڑھیں گے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ فاذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا، کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ امام وہبہ زہیلی یہ مصر کے بہت بڑے فقیہ گزرے اور ان کی بڑی مشہور کتاب ہے الفقہ الاسلامی و ادلہ، یہ اردو زبان میں بھی دستیاب ہے۔ امام وہبہ زہیلی جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ احناف کے نزدیک اس آیت کے بعد امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی، امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی۔ اب ہم چلے جاتے ہیں احادیث طیبہ کی جانب۔ سب سے پہلے اس وقت حدیث آپ کے سامنے ہے مسند احمد بن حنبل کی 8889 اس کا نمبر ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ اس کو بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء اور پیروی کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش ہو، وَإِذَا قَالَ اور جب وہ کہے وَلَا الضَّالِّينَ تو تم آمین کہو۔ اب اس روایت میں کیا ہے کہ امام جب قرات کرے گا تو تم خاموش ہونا، امام جب قرات کرے تو تم، اور یہ حدیث صحیح ہے، مسند احمد بن حنبل کی پہلی حدیث۔ اس حوالے سے دوسری حدیث مسند احمد بن حنبل کی 9438 وہ بھی ابو ہریرہ سے ہے، اس میں بھی یہی کہا گیا کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموش اختیار کرو، یہ بھی حدیث صحیح۔ تیسری حدیث مسند احمد بن حنبل کی 19723 اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ فلیؤمکم احدکم، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو کوئی ایک تمہاری امامت کروائے، وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَانصِتُوا اور جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ کتنی ہو گئیں؟ 4 حدیثیں۔ اگلی حدیث اس حوالے سے صحیح مسلم کی 577 روایت ہے۔ عطا بن یسار کہتے ہیں ہمیں خبر دی کہ سوال کیا گیا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عن القراءۃ مع الامام، کیا امام کے ساتھ کچھ قرات کی جائے گی؟ تو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا قراءۃ مع الامام فی شیء، امام کے ساتھ کسی شے میں بھی قرات نہیں کی جائے گی۔ اگلی حدیث اس حوالے سے سنن ابن ماجہ میں امام ابن ماجہ نے باب باندھا
اور حدیث نمبر ابن ماجہ کی 846، اور اس کو بھی ابو ہریرہ نے روایت کیا۔ اس میں بھی وہی روایت ہے جو امام احمد بن حنبل نے نقل کی مسند احمد میں، اور امام ابن ماجہ نے بھی اسی حدیث کو نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام بنایا جائے تو امام کی پیروی کی جائے، جب وہ تکبیر کہے تو تکبیر کہو، جب وہ قرات کرے تو خاموش رہو۔ شیخ البانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن ماجہ کی اگلی حدیث ہے 847 ابو موسیٰ اشعری سے، اس میں بھی حضور نے فرمایا جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ، یہ بھی حدیث صحیح ہے۔ پھر ابن ماجہ کی حدیث نمبر 850 حضرت جابر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا امام ہو تو امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے۔ ابو ہریرہ 1، ابو موسیٰ اشعری 2، حضرت جابر، زید بن ثابت 4۔ پھر یہی حدیث سنن نسائی میں بھی بیان ہوئی۔ امام نسائی ابو ہریرہ سے نقل کرتے ہیں، اس میں بھی یہی جملہ ہے کہ جب امام قرات کرے تو تم خاموشی اختیار کرو۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 921، شیخ البانی کہتے ہیں کہ حدیث بھی حسن صحیح ہے۔ سنن نسائی کی حدیث نمبر 922، اس کو بھی شیخ البانی کہتے ہیں یہ حسن صحیح ہے، اس میں بھی یہی ہے کہ امام قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ۔ پھر مجمع الزوائد امام حیثمی جو سن وفات 807 ہجری ہے، امام حیثمی نے اس روایت کو نقل کیا، 2647 ہے، حضرت ابو وائل سے، جاء رجل الی ابن مسعود، ایک شخص عبداللہ ابن مسعود کے پاس آیا اور اس نے کہا یا ابا عبد الرحمن اقرأ خلف الامام، کیا میں امام کے پیچھے قرات کروں؟ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں انصت للقرآن فإن فی الصلاة شغلا وسیکفیک ذلک الامام، آپ نے فرمایا کہ امام کے پیچھے جب تم ہو تو خاموش ہو جاؤ، کس کے لیے؟ قرآن کے لیے، اس لیے کہ نماز میں یہ مصروفیت ہے۔ وَسَيَكْفِيكَ ذَلِكَ الْإِمَامِ، امام اس بارے میں تمہیں کفایت کرے گا، امام اس بارے میں تمہیں کفایت کرے گا۔ امام حیثمی نے بھی اس کو نقل کیا معجم کبیر میں۔ امام بخاری اور امام مسلم کے استاذ عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں، مصنف عبد الرزاق کا حدیث نمبر ہے 2803۔ امام بہقی نے سنن کبریٰ میں اس کو نقل کیا، سنن کبریٰ کا حدیث نمبر ہے 2939۔ پھر اس کے بعد مصنف عبد الرزاق نے نقل کیا، امام طحاوی نے نقل کیا، اس کی سند صحیح ہے۔ مالک نافع سے روایت کرتے ہیں ان عبد اللہ بن عمر کان اذا سئل، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سوال کیا گیا هل یقرأ احد خلف الامام، کیا امام کے پیچھے کوئی شخص قرات کر سکتا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اذا صلی احدکم خلف الامام فحسبہ قراءۃ الامام، کہ جب تم میں سے کوئی امام کے پیچھے ہو تو امام کی قرات اس کو کفایت کرتی ہے۔ وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيَقْرَأْ، ہاں جب وہ تنہا نماز پڑھے تو پھر وہ قرات کرے۔ اسے امام مالک رحمہ اللہ نے نقل کیا اور موطا امام مالک کی حدیث نمبر ہے 283۔ اب ان ساری روایات میں ابو موسیٰ اشعری ہوں، حضرت ابو ہریرہ ہوں، عبداللہ ابن مسعود ہوں، زید بن ثابت ہوں، عبداللہ بن عمر ہوں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان سب نے جو فرمایا اس کا تمام کا خلاصہ کیا ہے کہ جب امام قرات کرے مقتدی خاموش رہے، اس لیے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات، امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی۔ لہٰذا اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہے کہ امام کے پیچھے قرات کی جائے گی یا آپ امام کے پیچھے قرات کیوں نہیں کرتے، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا امام ہے، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، اس کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جسے امام ابن ماجہ نے نقل کیا۔ 6 اصحاب، کتنے؟ 6 صحابہ جن کی ہم نے روایت آج پڑھی، جس سے معلوم یہ ہوا کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کی جائے گی، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات۔ پھر ایک اور بڑا اہم مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے گا
مستدرک حاکم کی یہ روایت ہے، مستدرک حاکم کی یہ صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، مستدرک حاکم کی حدیث نمبر ہے 2913۔ اچھا، اب یہ ساری روایات آپ کے سامنے ہیں، نمبر آپ کے سامنے ہے، اس کی حیثیت آپ کے سامنے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں نے آپ کے سامنے زبانی روایت سنا دی اور آپ نے سن لی، پتہ نہیں ہو سکتا ہے ہو، پتہ نہیں وہ صحیح ہو وہ ضعیف ہو، ایسا بھی کوئی چکر نہیں ہے، سامنے موجود ہے، نمبر بھی موجود ہے۔ اور یہ حدیث جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں، یہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے اوپر صحیح ہے، امام حاکم نے اسے نقل کیا۔ اور حدیث نمبر 2913، حضرت وائل کہتے ہیں انہو صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یخفض بہا صوتہ، جب آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا تو آپ نے آمین آہستہ کہی، آپ نے آمین آہستہ کہی، آپ نے آمین آہستہ کہی۔ اب یہ حدیث ہے مستدرک حاکم کی، اور مستدرک حاکم کا حدیث نمبر ہے 2913۔ اس میں وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا، قال آمین یخفض بہا صوتہ، آپ نے اپنی آواز کو پست رکھا۔ یہ حدیث ہے صحیح علی شرط الشیخین، امام بخاری اور امام مسلم کے شرط کے اوپر یہ روایت صحیح ہے۔ اب ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، لہٰذا ہم امام کے پیچھے اونچی آمین، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آمین کے لیے آواز پست کرنے کا بیان حضرت وائل نے کیا۔ اب ان ساری روایات کو یاد رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیوں؟ ہم سے سوال کوئی بندہ کرتا ہے تو چونکہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو جانتے نہیں ہیں، اور نہ جاننے کی بنا پر وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں ہم ویسے ہی کسی بات پر عمل کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے۔ لہٰذا میں یہ حدیثیں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ حدیثیں موجود ہیں، کتب میں موجود ہیں، تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کہ جی ہمارے پاس روایات نہیں۔ پھر اس حوالے سے ایک بڑا اہم مسئلہ، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بیان کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ بھئی جب ہم سری نمازوں میں ہوتے ہیں جن میں امام کی قرات کی ہمیں آواز نہیں آتی، تو وہاں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اقرأ بہا فی نفسک، کہ اسے اپنے جی میں پڑھ لیا کرو۔ کون سی نمازوں میں؟ سری نمازوں میں، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے۔ اس میں ہمارے علماء اس جملے کی تشریح یہ کرتے ہیں کہ اقرأ بہا فی نفسک کا معنی یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں غور و فکر کیا کرو۔ دوسرا اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ اپنے دل میں، زبان سے نہیں، اپنے دل میں پڑھ لیا کرو۔ اسی طرح حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آپ سری نمازوں میں امام کے پیچھے قرات کرنے کے قائل تھے، لیکن ابو ہریرہ کے اس فتوے کے مطابق کہ دل میں پڑھا جائے۔ میں نے یہ ساری روایات آپ کے سامنے رکھی۔ اب اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ان روایات کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ احباب کو یہ مسئلہ یاد رہے، کوئی آپ سے سوال کرے تو کتنے صحابہ ہیں جن سے ہم نے یہ مسئلہ پڑھا کہ امام کے پیچھے قرات؟ اس لیے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے۔ بعض اوقات آپ اپنی سوچوں میں گم ہیں، لیکن امام سے غلطی ہو گئی تو امام کا سجدہ سہو آپ کے لیے بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب آپ کھڑے رہیں کہ جی میں نے تو غلطی نہیں کی، غلطی تو امام نے کیا۔ تو ہمارے نزدیک جس طرح ہم نے کل یہ پڑھا تھا کہ مطلقاً قرات فرض ہے، کیا صرف سورہ فاتحہ فرض ہے؟ اب اس کے بعد ایک اور بڑا اہم مسئلہ یہاں آ جاتا ہے رکوع کے حوالے سے، کہ ہم جس حدیث پر عمل کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نماز کے لیے آؤ اور امام رکوع میں ہو، امام
تو تکبیر کہہ کر رکوع میں چلے جاؤ اور اس کو رکعت شمار کرو۔ اگر فاتحہ فرض ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان نہ فرماتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے آؤ اور امام کو رکوع میں پاؤ تو تکبیر کہہ کر رکوع میں شامل ہو جاؤ اور اس کو رکعت شمار کرو۔ اگر تم آؤ اور امام سجدے میں ہو تو تکبیر کہہ کر سجدے میں چلے جاؤ، لیکن اس کو رکعت شمار نہ کرو۔ اب یہ حدیث صحیح ہے، اسے امام حاکم نے نقل کیا، اور اکابرین اہل حدیث اس کو مانتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم اس کے بالمقابل دوسری حدیثوں پر عمل کرتے ہیں کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی وہ رکوع میں بھی مل جائے گا تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ بہرحال اپنے اپنے معاملات ہیں۔ ہم جس حدیث پر عمل کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جو رکوع میں مل جائے گا تو رکعت کو شمار کرے گا، لہٰذا ہم یہ نہیں کہتے، ہمارے پاس اتنی بڑی دیدہ دلیری نہیں ہے کہ ہم صراحتاً احادیث کا انکار کریں۔ ہمارے دور میں یہ فیشن بنتا جا رہا ہے۔ فیشن کیا بنتا جا رہا ہے کہ صرف ہماری روایات صحیح ہیں، جن روایات کو ہم مانتے ہیں وہ صحیح ہیں، جن کو ہم نہیں مانتے وہ صحیح نہیں ہیں، جن کو ہم نہیں مانتے وہ صحیح نہیں، یا پھر ان لوگوں کو سکھایا یہ جاتا ہے بھی اس کے علاوہ حدیث ہے ہی کوئی نہیں۔ اب ایک شخص کو یہ پڑھا دیا گیا کہ بھئی امام کے پیچھے جس نے فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو پورا پڑھو کہ امام کی، یعنی یہ امام کے لیے نہیں ہے، یا تو شخص جو امام ہے اس کے لیے تنہا، یا تنہا نماز پڑھنے والے کی، جس نے فاتحہ نہ پڑھی اور اس کے ساتھ کچھ اور نہ پڑھا اس کی نماز نہیں ہے۔ پوری حدیث ایسے ہے، جس نے فاتحہ نہ پڑھی اور اس کے ساتھ کچھ اور نہ پڑھا اس کی نماز۔ اور یہ حکم جو ہے یا تو امام کے لیے ہے یا تنہا نماز پڑھنے والے کے لیے ہے، جو مقتدی ہے اس کے لیے قرات کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ جس کا امام ہے امام کی قرات، اور اس میں کتنا ہم نے جو پڑھا موطا امام مالک کے حوالے سے واضح طور پر فرمان کہ اذا صلی احدکم خلف الامام فحسبہ قراءۃ الامام، کہ جب تم میں سے کوئی امام کے پیچھے ہو تو امام کی قرات اس کو کافی ہے۔ وَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ، اور اگر وہ تنہا پڑھ رہا ہے تو پھر وہ قرات کرے گا۔ اور ہمارے نزدیک امام کے پیچھے جب قرات کی جائے گی تو ایک بار ایسا ہوا کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ نے فرمایا ایسا لگا جیسے کوئی قرآن مجھ سے چھین رہا ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے جو میرے پیچھے قرآن پڑھ رہا تھا؟ تو آپ نے منع فرمایا۔ جو روایات ہم نے پڑھی جس میں یہ ہے کہ جب امام بن جائے گا تو امام کی قرات، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمت کاملہ کے تصدق و طفیل عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان روایات کو اللہ تعالی ہمیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔